2 ہجری ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے، نبی نے اعلان فرما دیا کہ سارا مہینہ رمضان کا ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے۔ اس وقت سحری کا تعین نہیں ہوا تھا، صرف افطاری کا تعین ہوا تھا۔ تمام صحابہ نے ایک دن روزہ رکھا، افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھ کے ہلکا پھلکا کھانا کھا کے سو گئے اور قبلہ روزہ شروع ہو گیا۔ اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی اور آپ نے روزہ افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے عبادت کر کے آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پھر بغیر کھائے پیے روزہ رکھ دیا۔ جب روزہ رکھا دوپہر کے وقت روزہ زیادہ محسوس ہوا، کیونکہ عمر زیادہ تھی، کمزوری زیادہ تھی۔ ابھی عصر کا ٹائم ہوا تھا، حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دل میں کہہ رہے تھے کہ روزہ بھی بہت لگا ہوا ہے، کیونکہ سحری جو نہیں کھائی تھی۔ اتنی دیر میں ابھی بولا ہی کچھ نہیں تھا، اوپر سے آواز آئی، او نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، ہم نے آپ کو رمضان بھی دے دیا، اس رمضان کا ایک ایک دن قیمتی بھی بنا دیا۔ اب ایک اور کام کیجئے یا اللہ، وہ کون سا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی متسحرین، اپنے غلاموں کو حکم کر دیجئے جو لوگ سحری کریں گے ان کے اوپر اللہ بھی رحمت بھیجے گا، اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس بوڑھے صحابی حضرت ابو قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام ہے، جن کی وجہ سے ہمیں سحری جیسی نعمت ملی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، نسائی شریف میں ہے کہ جب مسلمان سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، جس پانی سے وضو کرتے ہیں، ایک ایک قطرہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر جب وہ سحری کھانے لگ جاتے ہیں، ایک ایک نوالا ان کے لیے رحمت بنتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، سحری کے ٹائم اٹھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا روزے افطار میں جلدی کیا کرو، سحری کھانے میں دیر کیا کرو۔ آقا وجہ فرمایا جب تم سحری آہستہ آہستہ کھاتے رہتے ہو، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جس بستر سے اٹھتے ہو وہ بستر بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مجھ گنہگار کا مشورہ یہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، چاہے تمہیں بھوک لگے نہ لگے، سحری میں اٹھنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جیسے سورۃ اخلاص کسی اور امت کو نہیں ملی سوائے میرے نبی کی امت کے، ایسے سحری بھی کسی امت کو نہیں ملی سوائے میرے نبی کی امت کے۔ مہربانی کیجئے، بلکہ میرا تو یہی عرضیہ ہے آپ کے سامنے، جب گھر میں ماں بہن بیٹی بیوی سحری بنا رہی ہو، آپ اس وقت وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تہجد کی نماز پڑھیں گے تو یقین کیجئے رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ جب ہم تہجد پڑھیں گے، پتہ نہیں اللہ کی کتنا رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ پھر تہجد پڑھ لیا کیجئے، پھر قرآن شریف شروع کر دیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ دیکھیے
کبھی تھوڑا سا ذہن پر دوڑائیے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، کتنے دوست ہمارے سے روٹھ کے قبروں میں جا کے سو گئے، اور چلو ان کو چھوڑیے، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے چلو اس دفعہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے، اگلے سال پڑھیں گے، آج فالج زدہ ہوئے پڑے ہیں، زبان ان کی نہیں کام کرتی، ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پہلے کہتے تھے بھاگ کے نماز پڑھ لیں گے، اب فالج ہوا تو پڑے ہی رہ گئے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی نہیں، بولنے والا کوئی نہیں۔ تو رمضان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کیجئے، سحری اہتمام سے کیجئے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خود خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ سامعین، اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو، تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آدھے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ ہی کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے۔ تو تساں اتنا مہربانی کرو، انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔